السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم رب زدنا علما والحقنا بالصالحين۔ الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار۔ اللهم اجعل القرآن العظيم عظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم أحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وكل حاجات المسلمين والمسلمات۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين۔ اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ انشاءاللہ آج ہمارا لیسن ہوگا آیت نمبر 81 سے 91 تک، سورۃ آل عمران، آیت نمبر 81 سے لے کر آیت نمبر 91 تک۔ لفظی ترجمہ: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے، میثاق النبیین، پختہ عہد نبیوں سے، لما آتیتکم، البتہ جو میں دے دوں تمہیں، من کتاب و حکمت، کتاب اور حکمت، ثم جاءکم، پھر آ جائے تمہارے پاس، رسول، مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والا ہو اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن، البتہ تم ضرور ایمان لانا، بھی اس کے ساتھ، ولتنصرنہ، اور ضرور مدد کرنا اس کی۔ قال، فرمایا، اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا، واخذتم، اور تم نے لے لیا، علی ذالکم، اس پر، اسری، میرا پختہ عہد۔ قالوا، ان سب نے کہا، اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا۔ قال، فرمایا اللہ رب العزت نے، فاشہدوا، تم سب گواہ رہو، وانا، اور میں بھی، معکم، تمہارے ساتھ، من الشاہدین، گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولا، پس جو کوئی پھر گیا اس عہد سے، بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک، تو پس وہی لوگ، ہم الفاسقون، سب نافرمان ہیں۔
افغیر دین اللہ، کیا علاوہ اللہ کے دین کے، یبغون وہ سب چاہتے ہیں، وَلَهُ اور حالانکہ اس کے لیے، اسلم فرما بردار ہے، من فی السماوات جو بھی آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، طوعا و کرہا خوشی سے ہو یا ناخوشی سے ہو، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کل کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا اور جو اتارا گیا ہم پر، وما انزل اور جو اتارا گیا، علی ابراہیم ابراہیم پر، و اسماعیل اور اسماعیل پر، و اسحاق اور اسحاق پر، و یعقوب اور یعقوب پر، والاسباطی اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ اور عیسیٰ کو، والنبیون اور نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم، لہو اسی کے لیے، مسلمون سارے فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِي اور جو کوئی تلاش کرے، غیر الاسلامی اسلام کے سوا، دینن کوئی اور دین، فَلَن يُقْبَلَ تو ہرگز نہ وہ قبول کیا جائے گا، منہ اس سے، وہوا اور وہ، فی الآخرتی آخرت میں، من الخاسرین گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ کیفا کیوں کر، یہد اللہ ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ، قومن اس قوم کو، کفروا جنہوں نے انکار کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان لانے کے بعد، وشہدوا اور حالانکہ وہ سب گواہی دے چکے ہیں، ان الرسول حق بے شک رسول جو ہے وہ برحق ہے، وجاءہم اور آ چکے ان کے پاس، البینات واضح دلائل، واللہ اور اللہ تعالی، لا یہدی نہیں راہ راست پر لاتا، القوم الظالمین نا انصاف قوم کو۔ اولئک یہ وہی لوگ ہیں، جزاؤہم ان کی سزا یہ ہے، ان علیہم بے شک ان پر، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناسی اور لوگوں کی، اجمعین سب کے سب کی، خالدین وہ سب ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں یعنی اس لعنت میں، لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب سے عذاب، ولا ہم اور نہ وہ، ینظرون مہلت دیے جائیں گے، الا الذین مگر وہ لوگ، تابو جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک اس کے بعد، واصلحوا اور ان سب نے اپنی اصلاح بھی کر لی، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا پھر وہ زیادہ بڑھ گئے، کفرن کفر میں، لن تقبل توبتہم ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان سے ان کی توبہ، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ اور یہی لوگ جو ہیں وہ سب گمراہ ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کیا، وماتوا اور وہ سب مر گئے، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے،
لن يقبل تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، من احدہم ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض زمین بھر، ذہباً سونا، ولا وفتدا اگرچہ وہ بطور فدیہ دیں، بھی اس کو، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، عذاب علیم عذاب ہے دردناک، وما لہم اور نہیں ہوگا ان کے لیے، من ناصرین کوئی مددگاروں میں سے۔ تلاوت سنتے ہیں۔ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب وما لهم من ناصرين
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق النبیین، وعدہ نبیوں سے، میثاق کا روٹ ہوگا وا سا قاف، نبیین نبی کی جمع ہے، لما آتیتکم جب میں دے دوں تم کو، آتا یؤتی سے، من کتاب کوئی کتاب، و حکمت اور حکمت، ثم جاءکم رسول پھر آ جائے تمہارے پاس رسول، مصدق لما معکم تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن البتہ تم ضرور بضرور ایمان لانا اس پر، ولتن بھی اس کے ساتھ، ولتنصرنہ اور ضرور مدد کرنا اس کی۔ پچھلی آیات میں جو تھے ہم اہل کتاب کی خیانت اور بددیانتی کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور ان کی مالی بددیانتی اور اللہ کی کتاب کی بددیانتی کا ذکر جو تھا وہ ہم نے بڑی تفسیر کے ساتھ پڑھا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی کتاب میں جو تھی وہ تحریف کر ڈالی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تورات اور انجیل میں بیان ہوئے تھے ان کو بھی تبدیل کیا، اور پھر کیا کہنے لگے کہ ہم تو صرف اپنے ہی انبیاء پر ایمان لائیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب پر جو ہے وہ ایک حجت قائم کر دی ہے کہ تمہارے انبیاء اکرام سمیت تمام انبیاء کو یہی حکم ملا تھا کہ جب بھی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ان پر ایمان لانا ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے، میثاق کا پکا وعدہ، میثاق کہتے ہیں اس وعدے کو جو کہ ٹوٹنے والا نہ ہو، نبی جینا نبیوں سے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ان سے عالم ارواح کے اندر جو تھا وہ عہد لیا گیا۔ ایک عالم ارواح میں ہم سب نے بھی عہد کیا، اور یہ خاص انبیاء کا عہد تھا جو کہ صرف نبیوں سے لیا گیا۔ جو ہم نے عہد کیا تھا الستو بربکم، عہد الست، وہ تو ساری روحوں کے ساتھ تھا، لیکن یہاں پر خاص انبیاء کا ذکر ہے کہ آپ کے دور میں، دور نبوت میں، اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے اور وہ اس کی کیا کرنا، تم سب تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا بھی تمہارے لیے ضروری ہوگا۔ تو کیونکہ یہ ایک کلیہ اور قاعدہ ہوتا ہے کہ جب ایک نبی کی موجودگی میں کوئی اور نبی آ جائے تو اس کو اس نبی پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے، اور پھر اگر اس کو نبوت اور شریعت بھی ملے تو پھر اس کی نبوت کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ اب رسول اور نبی میں کیا فرق ہے یہ دیکھتے ہیں کہ ہر پیغمبر جو ہے وہ رسول تو ہوتا ہے لیکن نبی نہیں ہوتا۔ تو رسول جو ہے وہ جس کو شریعت دی جائے اور احکامات جو ہیں وہ دیے جائیں، اور رسول جو یہاں پر اس کے اوپر رسول مصدق لما معکم، یہ جو تنوین آئی ہے یہ تعظیم کے لیے آئی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے اس آیت کی یوں تفسیر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے عہد لیا کہ اس کی زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دے تو آپ پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا، آپ کی امت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی جو ہے وہ تلقین کرنا، ان جو ہے وہ سب پر فرض ہوگا، کیونکہ انبیاء اور رسل جو ان کو نبوتیں اور رسالتیں ملتی ہیں وہ ایک دوسرے کی تکمیل کا باعث ہوتی ہیں۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت جو تھی وہ انجیل دی، تو انجیل جو تھی اس کے سارے مضامین جو تھے وہ تورات کے ساتھ جو تھے وہ ملتے جلتے تھے، اور کیونکہ لوگوں نے تورات کا کافی سارا حصہ جو تھا وہ بھلا بھی دیا اور اس میں تحریف بھی کر دی، تو اللہ رب العزت نے اس کتاب کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے
انجیل کو جو تھا وہ نازل کیا اور وہی اس کی تصدیق کر رہا تھا کہ تم نے کہاں پر جو ہے وہ غلطیاں کی ہیں اور کہاں پر تم نے غلطیاں نہیں کی۔ تو یہاں سے یہ بھی ہمیں پہلو نظر آ رہا ہے کہ ایک نبی کی زندگی میں جب دوسرا نبی آ جائے تو اس کی نصرت اور تائید کرنا جو ہے وہ سب پر ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اور کیونکہ اگر پہلے نبی کی شریعت ہے اور دوسرا نبی بھی شریعت لے کر آیا ہے تو شریعت جو ہے وہ پہلے نبی کی منسوخ ہو جائے گی اور دوسرے نبی کی شریعت جو ہے وہ ناسخ ہو جائے گی۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کو نئی شریعت اور نیا قانون ملے۔ ہر پیغمبر جو ہے وہ رسول تو ہوتا ہے لیکن نبی وہ ہوتا ہے جس کو نئی شریعت اور نئی چیز جو ہے وہ ملے۔ تو یہاں پر جو اتباع رسول کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ سبق مل رہا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور جب اللہ تعالیٰ نے پکا وعدہ لیا نبیوں سے کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، اس کے بعد تمہارے پاس رسول آ جائے جو کہ تصدیق کرنے والا ہو ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور ایمان لانا اس پر اور اس کی مدد کرنا۔ تو اتباع رسول کی ہمیں جو ہے اہمیت کا یہاں پر پتہ چل رہا ہے، جیسے کہ اس کی تصدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کرتی ہے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں اپنے ایک دوست یعنی قریظی یہودی کے پاس سے گزرا تو اس نے مجھے تورات کی جامع کتابیں جو تھیں وہ لکھ کر دیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو میں انہیں پیش کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے جو تھا وہ متغیر ہو گیا۔ عبداللہ بن ثابت نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تم نہیں دیکھ رہے؟ حضرت عمر سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو کہنے لگے رضینا باللہ ربم و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گئے، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر خوش ہیں۔ تب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ جو تھا وہ ٹھنڈا ہوا۔ پھر آپ نے یہ بات فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی تم میں آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرنے لگو تو تم سارے کے سارے گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی نبی کی بھی اتباع جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تمام امتوں میں صرف میرے حصے کی امت تم ہو اور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے میں تمہارے حصے کا نبی بن کر آیا ہوں۔ تو یعنی یہاں پر بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اگر زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے بغیر نجات کا کوئی چارہ نہ ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں انبیاء علیہ السلام کو جو تھو امامت کروائی تھی جو آپ کو سونپی گئی، اور یہ اس آیت کی وہ ایک مکمل عملی تصویر جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو جو تھی وہ نماز پڑھائی، وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام انبیاء اور رسل سے افضل ہیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں براق پر سوار ہوا یہاں تک کہ میں بیت المقدس میں پہنچ گیا، میں سواری سے اترا اور میں نے اپنی سواری کو اس جگہ باندھا جہاں دیگر انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور تمام انبیاء کرام کو 2 رکعت جو تھی وہ نماز پڑھائی۔ یہ مسلم کی روایت ہے اور بالکل اتھینٹک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی جو تھی وہ امامت کروائی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال اقررتم، کیا تم نے اس بات کا اقرار کیا، یعنی نبیوں سے پوچھ رہے ہیں تم نے اقرار کر لیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ تم اس عہد پر مضبوطی سے کاربند رہو گے، یعنی یہ جو میرا عہد ہے اس پر تم نے مضبوط ہو کر کاربند رہنا ہے۔ تو تمام انبیاء نے کیا اقرار کیا؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہاں ہم یا اللہ ہم اس عہد کو پورا کرنے کا پختہ عزم رکھتے ہیں۔ یعنی اگر ہمارے دور میں وہ آخری الزمان نبی آ گیا
تو ہم اس کی بات کو مانیں گے، اس کا کہنا مانیں گے، اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ کالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فشہدو پس گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ شین ہا دال اس کا روٹ ہوگا اور اسری کا روٹ ہوگا حمزہ صاد را، اقررنا کا روٹ ہوگا کاف را را، فشہدو گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاہِدِينَ اور بے شک میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ پس جو کوئی پھر جائے، واو لام یا اس کا روٹ ہوگا اس کے بعد، فَأُولَٰئِکَ پس وہی لوگ ہم الفاسقون فاسق ہیں، فسق کی جمع جو ہے وہ فاسق، فا سین قاف۔ تو انبیاء علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے پختہ عزم لینے کے بعد اس اہمیت کو واضح کر کے ہمیں بتا دیا کہ دیکھنا اس عہد کی پاسداری کرنی ہے، اور یاد رکھنا کہ جس شخص نے اس حکم سے روگردانی کا ارتکاب کیا، یعنی اپنا عہد توڑ ڈالا، تو یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں، جیسے کہ اللہ رب العزت سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 26 اور 27 میں فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، اور وہ لوگ جو اللہ سے مضبوط عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اب ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس آیت پر جو ہے وہ کس طرح عمل کرنا ہے۔ تو دیکھیں، جب انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد دیا گیا کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تمہاری شریعت جو ہے وہ منسوخ ہو جائے گی اور تمہیں آنے والے رسول کی تصدیق اور اس کی مدد کرنی ہوگی، تو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ہوتے ہوئے ہم ائمہ اکرام کی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے معارض ہوں، وہ ہمارے لیے کس طرح حجت جو ہیں وہ بن سکتی ہیں؟ اگر ہم کہیں کہ نہیں، ہمارا امام جو تھا وہ اس طرح کرتا تھا اور ہم اس گروہ سے جو ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے امام نے یہ نہیں کیا۔ نبیوں کو حکم ہوا کہ تمہاری شریعتیں ختم ہو جائیں گی جب آخری اور زمان نبی آ جائے گا، تمہیں اس کی بات ماننا بھی ہوگی اور اس کی مدد بھی کرنی ہوگی اور اس کی اطاعت تمہارے لیے ضروری ہے۔ تو ہمارے لیے دیکھیں اطاعت جو ہے پھر کتنی ضروری بن جاتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو ہم کس طرح حجت بنا سکتے ہیں۔ کتنا بڑا لیسن ہے اس میں ہمارے لیے۔ تو یہی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے، حالانکہ جو پیروی کے لائق ذات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس نقطے کو چھوڑ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو چھوڑ کر انسان جو ہے وہ کسی جو ہے انجام تک پہنچ نہیں سکتا، یعنی کامیابی کا جو اس کی جو آخری انتہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ جبکہ نبیوں کو یہ حکم ہے تو عام انسان، عام امتی جو ہے وہ اس کو کس قدر جو ہے اس چیز کو ماننے کا حکم ملتا ہے کہ وہ نبی کی بات کو چھوڑ کر اگر کسی اور کی بات مانے گا، کسی اور امام کی پیروی کرے گا تو وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دیکھیں کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں تو ان کو بھی میری ہی پیروی کا حکم جو ہے وہ ہوگا اور انہیں پیروی کرنی پڑے گی۔ تو سوچنے والوں کے لیے بہت کچھ اس میں ہے، اور اگر ہم سوچیں تو بہت سارے لیسن ہمارے لیے ہیں۔ اللہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے جنت کے حقدار بن سکیں۔ افغیر دین اللہ، کیا اللہ کے دین کے علاوہ یبغون وہ چاہتے ہیں، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین چاہتے ہیں، وَلَهُ اور اس اللہ ہی کے لیے ہے، اسلم فرما بردار، من فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، توأم و کرہن خوشی کے ساتھ اور زبردستی۔ توأن یبغون کا روٹ ہوگا با غین یا، توأن تا واو عین، کرہن
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹائے جائیں گے۔ تو اس آیت کا پہلے ہم شان نزول جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ اہل کتاب میں سے جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ ہر گروہ جو ہے یعنی یہودی اور عیسائی اس دعوے پر قائم تھا کہ وہ دین ابراہیم پر ہیں، یعنی ابراہیم کے مذہب پر ہیں۔ چنانچہ جو کعب بن اشرف یہودی تھا اور اس کے ساتھیوں نے عیسائیوں میں اس معاملے سے جھگڑا کیا، یعنی یہودی کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم کے پیروکار ہیں اور عیسائی کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم کے جو ہیں وہ پیروکار ہیں، اور وہ یہی مقدمہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اینا احق بدین ابراہیم، ہم میں سے کون ملت ابراہیم کے دعوے میں حق پر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا فریقین بری من دینہ، تم دونوں ہی فریق یعنی یہود اور نصارہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے تم بری ہو۔ وہ کہنے لگے ما نرضا بقضائک، ہم آپ کے فیصلے سے خوش نہیں ہیں، ہم آپ کے فیصلے سے راضی نہیں ہیں، اور آپ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ ہمیں پسند نہیں ہے، نہ تو ہم آپ کا یہ فیصلہ سن کر آپ کے دین کے تابع بنیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت جو تھی وہ نازل فرمائی، افغیر دین اللہ یبغون، کہ اللہ کے دین کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کوئی اور دین، کیونکہ اہل کتاب نے جو تھا وہ کیا طریقہ اختیار کیا، ان کا طریقہ کار کیا بنا، ان کی اکثریت نے انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں ان کو بھلا کر شرک جیسے گناہ کی جو تھی وہ مرتکب ٹھہری۔ انہوں نے اللہ رب العزت کے احکامات کو پش پش جو تھا وہ ڈال دیا، صرف ضد، ہر درمی اور حسد کی بنا پر، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انہوں نے انکار کیا، اور آپ پر اترنے والی وحی کا بھی وہ انکار کرتے تھے، اور دین اسلام کو بھی قبول کرنے سے انکار کیا۔ اور پھر کیا کیا انہوں نے؟ سب سے گھنونا جرم جو انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے انبیاء اکرام کی عبادت جو تھی وہ شروع کر دی، اور نبیوں کو انہوں نے کیا بنایا؟ رب بنا لیا۔ حضرت عزیر کو بھی نعوذ باللہ جو تھا وہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور عیسائیوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یعنی یہ ان کے گناہ جو تھا وہ سب سے بڑا تھا۔ ویسے تو ان کے گناہ اور ان کی بغاوتوں سے قرآن جو ہے وہ بھرا پڑا ہے، جیسے کہ ہم پیچھے بھی اہل کتاب کی جو تھی وہ پڑھ رہے تھے کہ ان کے اندر کیا کیا خامیاں جو تھی وہ موجود تھیں، جس سے اللہ رب العزت ہمیں آئینہ دکھا رہے ہیں کہ ان جیسی خامیاں اور جو ہیں وہ ان کی جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں وہ مسلمانوں کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ لیکن ہوا کیا کہ ہم نے بھی اپنے اندر وہی کمیاں کوتاہیاں جو ہیں وہ پال لی ہیں، اور پھر سارا کچھ کرنے کے بعد پھر بھی وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے کہ وہ ملت ابراہیم کے جو ہیں وہ پیروکار ہیں، اور جس کی وجہ سے یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دعوے جو تھے وہ بالکل بے بنیاد تھے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کیا تھے؟ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اور پھر یہود اور عیسائی جو تھے وہ اس بات پر لڑتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے اور عیسائی کہتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ عیسائی تھے، جیسے کہ پیچھے آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 68 میں اور 64 میں، ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما۔ تو اس کے علاوہ اہل کتاب تو چلو یہ دعویٰ کرتے تھے، اس کے علاوہ جو مشرک تھے وہ بھی اس بات کو کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے جو ہیں وہ پیروکار ہیں، اور اس پر فخر محسوس کرتے تھے، اور اہل کتاب بھی جو تھے وہ حقیقت میں مشرک ہی تھے، اور اسی لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا لے کر جو تھے وہ حاضر ہوئے، اور اپنی روایات جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی کہ ملت ابراہیم پر یہودی ہیں یا عیسائی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں ہی اس ملت سے بری ہو، کیونکہ تمہارا تعلق ان سے کوئی نہیں، کیونکہ ابراہیم تو خالصتاً اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکانے والے تھے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ جو تھا وہ قربان کر دیا۔
جبکہ تم ہر معاملے میں ابراہیم کی مخالفت کرنے والے ہو، اور اصل ابراہیمی تو وہ ہے جس نے ملت ابراہیم کو اپنایا اور شرک سے بچتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری جو تھی وہ کی۔ تو اہل کتاب نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے اور دین الہی کو ماننے سے انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت جو تھی وہ اتاری کہ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور وہ دین چاہتے ہیں؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات کیسی ذات ہے جس کے لیے ہر چیز فرما برداری کرنے والی ہے، آسمانوں میں، زمین میں، چاہے وہ خوشی سے کرے چاہے وہ کراہت سے کرے۔ کرہن کا روٹ ہوگا کاف راہا، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب چیزوں کو لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی انسان اور جنوں کے علاوہ تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ رب العزت کی اس میں اطاعت اور فرما برداری میں جو ہے وہ مصروف ہے، لیکن ان دونوں مخلوقوں کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کی عبادت کریں چاہے وہ روح گردانی کریں، کیونکہ پھر ان کا مسئلہ جو ہے وہ قیامت والے دن ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے آگے سرنگو ہے، جیسے کہ سورت رات کی آیت نمبر 15 میں آتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات خوشی اور بعض ناخوشی سے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، بلکہ ان کے سائے بھی صبح و شام اللہ کے سامنے سربسجود ہیں۔ اور کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ اپنا سر خم کیے ہوئے ہے، جیسے کہ ہم سورت بقرہ کی آیت نمبر 116 میں پڑھ رہے ہیں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، کُلٌّ لَهُ قانتون، اور تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کی فرما برداری کرنے والی ہیں، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے آگے فرما بردار ہے۔ تو مخلوق جو ہے اللہ رب العزت کے جو نازل کردہ احکامات ہیں وہ بھی دو قسم کے ہیں۔ احکام جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں، بعض احکام جن کو جن، انسان اور جانور پسند بھی کرتے ہیں اور خوشی سے قبول بھی کر لیتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے دو طرح کے احکام جو ہیں وہ نازل کیے ہیں۔ یعنی اگر صحت ہے، زندگی ہے، رزق ہے، تمام معاملات میں سہولت ہے، تو ہر انسان جو ہے یہ تینوں مخلوقیں اس کو بڑی خوشی کے ساتھ جو ہیں وہ قبول کرتی ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو انسان خوشی سے قبول نہیں کرتا، نہ انسان قبول کرتے ہیں، نہ جن قبول کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ جانور قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل سے بھاگ نہیں سکتے۔ جیسے اب کسی پر بیماری آ گئی ہے تو اسے بیماری ہر حال میں سہنی ہی سہنی ہے، بھوک کا کوئی بندہ شکار ہو گیا ہے، فکر و فاقہ آ گیا ہے، وہ بھی اس کو برداشت کرنا ہے، موت آ گئی ہے تو اس کو بھی چاہتے نہ چاہتے اس کو لبیک اس نے کہنا ہی ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے سامنے جو ہے وہ اپنا سر تسلیم کیے ہوئے ہے، کیونکہ اگرچہ بیماری، بھوک، موت کوئی بھی پسند نہیں کرتا، لیکن جب انسان پر آ پڑتی ہے تو پھر اسے مجبوراً اس کو ماننا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا پتہ چلتا ہے کہ دین جو ہے وہ دین فطرت ہے، اور اس سے منہ موڑنا جو ہے وہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے، جبکہ کائنات کی کوئی چیز جو ہے وہ فطرت سے منہ موڑ نہیں سکتی۔ تو اسی لیے یہاں پر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب کو بھی چاہیے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، اس کو قبول کریں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھیں کہ ایک دن وہ اللہ کے آگے جو ہیں وہ اللہ کی طرف جو ہیں وہ لوٹ کر جائیں گے، اور پھر اس پر ان کا مواخذہ ضرور ہوگا۔ اب اس میں ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ اگر ہم گناہ کر کے دنیا میں سزا سے بچ جاتے ہیں، لیکن آخرت میں نافرمانی کر کے ہم کہاں بھاگیں گے؟ جیسے کہ قرآن میں آتا ہے این المفر، آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ انسان اس دن دنیا میں چاہے وہ جو مرضی کر لے، لیکن آخر وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹ کر
जाना है। तो जब इंसान के आगे इलैहि युरजाऊन का लफ्ज होगा, उसके दिमाग में होगा कि मैंने अपने रब के सामने खड़ा होना है, मैं अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह कादिर है। दुनिया में तो इंसान कहीं जो है वो छुप छुपा जाता है और लोग थक हार के बैठ जाते हैं। कोई इंसान जो है वो कहीं से माइग्रेट होकर कहीं और चला जाता है, किसी दूसरे मुल्क में भाग जाता है, लोग थक थका के भाग जाते हैं। लेकिन उस दिन तो कोई आड़, कोई दीवार, कोई दरख्त, कोई इमारत नहीं होगी, इंसान कहाँ भाग कर छुपेगा। तो ये चीज अगर इंसान के जहन में हो तो इंसान बहुत सारी बुराइयों से जो है वो बच सकता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की अताअत में आ सकता है। और आखिरत का मामला जो है वो एक ऐसा मामला है जिससे इंसान के अंदर तकवा पैदा होता है। और ये बात हमें हर वक्त अपने जहन में रखनी है कि दुनिया में चाहे जो भी हम मर्जी कर लें, अगर लोगों की नजर से हम बच गए हैं वो करके, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो है वो हम कभी भी बच नहीं सकते। वहां पर हमें हर हर बात का, हर हर चीज का जो है वो हमसे सवाल होगा और हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। तो लिहाजा हमें आखिरत जो है वो हर वक्त अपने आगे रखनी ही रखनी है, क्योंकि एक ईमानदार जो शख्स है उसकी नजर जो है वो अपने अंजाम पर होती है और वो अंजाम से डरते हुए, बुरे अंजाम से डरते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत की अताअत में आगे आगे बढ़ता है। कुल कह दीजिए आमन्ना बिल्लाही, हम ईमान लाए अल्लाह पर, वमा उन्जिला अलैना, और जो उतारा गया हमारे ऊपर, वमा उन्जिला अला इब्राहीम, और जो उतारा गया इब्राहीम पर। हम सबका ईमान है ना कि जो कुरान हम पर उतारा गया हम मानते हैं, और जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर उतारा गया, वो जो सहीफे उतारे गए थे उसको भी हम मानते हैं। व इस्माइला, और इस्माइल पर, व इसहाक, और इसहाक पर, व याकूबा, और याकूब पर, वल असबाती, और उनकी औलादों पर। बासीन ता इसका रूट होगा बस्त, और असबात जो है वो बस्त की जमा है। उनकी औलादों पर जो कुछ उतरा उस पर ऊपर भी हम ईमान लाते हैं। वमा ऊतिया मूसा, और जो दिए गए मूसा और ईसा, वन नबिय्यून मिन रब्बिहिम, और नबी जो अपने रब की तरफ से दिए गए, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, नहीं हम फर्क करते उनमें से किसी एक के दरमियान, व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी के लिए फर्मा बरदार हैं। तो एक ईमान वाले के ईमान का तकाजा ये है कि वो अपना ईमान इन चीजों पर लाजमी रखे। अगर इनमें से किसी चीज में भी उसकी कमी रह गई तो ईमान जो है वो मुकम्मिल नहीं होगा। और हम किसी नबी में किसी नबी की नफी नहीं करते और ना ही अंबिया अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई तफरीक बंदी करते हैं। कोई तफरीक जो है वो नहीं है, बल्कि उम्मत मोहम्मदिया जो है वो तफरीक से जो है वो बरी है। और हम सब इन अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज का इकरार करते हैं कि ये सारे जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सच्चे रसूल हैं। और फिर उन्होंने जो हुक्म दिए वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के साथ ही उन्होंने हुक्म दिए, कोई उनके अपने हुक्म नहीं थे। इस नाते से हम उनके अहकामात की जो है वो बजा आवरी करने वाले हैं। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ी प्यारी आयत लेकर आ रहे हैं, वमन यब्तगी गैर अल इस्लामी, जो कोई तलाश करे, बा तागैन इसका रूट होगा ताबाइन, सॉरी, रूट होगा गैर अल इस्लामी, इस्लाम के अलावा, इत्तिबा से होगा। दीनन, कोई दीन, फलन युक़बल मिन्हु, तो हरगिज उससे कबूल नहीं किया जाएगा, काफ बा लाम, उससे कबूल नहीं किया जाएगा। वह हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में घाटा पाने वालों में से होगा। बड़ी ही अहम आयत है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि दीन इस्लाम जो है वो दीन फितरत है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर में यही कबूल और मंजूर जो है वो दीन है। इस दीन की तबलीग हर नबी ने की, इस दीन को अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुंतखब किया है, यानी दीन इस्लाम। दीन इस्लाम की सबसे बड़ी बात क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद, कि इंसान पर किसी भी किस्म के हालात आ जाएं लेकिन फिर भी
اللہ رب العزت نے یہ کتاب اتنی جامع ہمارے لیے اتاری ہے کہ ہر دور میں ہمارے لیے اس میں مکمل طور پر رہنمائی جو ہے وہ موجود ہے، اور پھر انسان ان تمام احکامات پر عمل کر کے جو ہے وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ اور دین اسلام ہی وہ ایک ایسا دین ہے جس میں اللہ رب العزت نے تمام چیزیں جو ہیں وہ یکجا کر دی ہیں، جو کہ انسان کی رہنمائی اور بھلائی اور آخرت پر جو ہیں وہ منحصر ہیں۔ اس دین کو چھوڑ کر دوسرے ادیان باطلہ کی طرف مائل ہونا انسان کی دنیاوی اور اخروی ہلاکت کا جو ہے وہ پیش خیمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کہ دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین جو ہے وہ چاہے گا، وہ کیا ہے، اس کا دین کوئی نہیں قبول کیا جائے گا، وہ ناکام ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والا ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہوں، یہود ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، بدھ مت ہوں، کتنے دنیا میں ادیان باطلہ ہیں سوائے دین حق کے، ایک دین جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ تو اس میں ہم سب کو بھی اپنا اپنا بھی جائزہ لینا ہے کہ آج ہم ان ناکام لوگوں کی تقلید میں جو ہیں وہ اندھا دھن ہو گئے ہیں۔ وہ کیا ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں گھاٹا پانے والے ہیں۔ جس نے آخرت میں گھاٹا پا لیا، سمجھو وہ تو ختم ہو گیا، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے۔ ان کی انہی ناکام لوگوں کی جو ہے زندگی ہمیں آج کتنی کامیاب لگتی ہے، جو ان کو اللہ رب العزت نے آخرت میں ناکام کر دیا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، آج ہر بات میں ان کی نکالی کر رہے ہیں، اور نکالی کرتے ہوئے ہم بڑے پراؤڈ ہوتے ہیں۔ اور یہ آیت جو ہے وہ ہمیں غور و فکر کرنے پر مجبور کر رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی نکالی میں انہی خائب اور خاسر لوگوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور اسلام ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ ہر وے میں ہمیں یہود اور نصارہ کی اور سارے مذاہب کی جو ہے وہ مخالفت کرنی ہے، جبکہ آج ہم ان کی موافقت میں چل رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی ان کے موافق کر کے گزارنے میں بڑا فخر، بڑا ہی خوش ہو رہے ہیں، اور اپنے آپ کو کامیاب کر رہے ہیں، جن کو اللہ رب العزت ناکام جو ہیں وہ قرار دے رہے ہیں، اور رزلٹ سنا رہے ہیں کہ وہ لوگ آخرت میں بالکل ناکام ہوں گے، کوئی کامیابی کی ایک کرن بھی ان کے لیے نہیں ہوگی۔ تو ہمیں ان لوگوں کی مخالفت میں جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا ساتھ دینے میں۔ تو خاص طور پر جو لوگ ہم یہاں پر رہتے ہیں، یا جتنے بھی دنیا میں پوری کنٹریز، دنیا میں پورے ورلڈ میں آل آف ورلڈ جو ہیں، وہ ہر کوئی اب ان کے آگے جو ہے وہ سرنگو ہو رہا ہے، اور انہی کی پیروی میں جو ہے وہ آگے آگے جا رہا ہے۔ یہی ہماری جو ناکامی کا سب دنیا میں جو ہم مسلمان جو ہیں ان سے مار کھا رہے ہیں، اس کی وجہ ہی یہ سب سے بڑی ہے کہ ہم نے ناکام لوگوں کو اپنا جو ہے وہ رول ماڈل بنا لیا ہے۔ ہم نے کامیاب لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے، جن کا ذکر پیچھے اللہ رب العزت نے کیا کہ ہمارا ایمان ان پیغمبروں پر ہونا چاہیے، اور ہمارے رول ماڈل جو ہیں وہ نبی ہونے چاہیے، نہ کہ یہ جو دنیا میں ہیں ناکام ہونے والے شخص، عیسائی، یہودی اور جتنے بھی ادیان سے تعلق رکھتے ہیں وہ سارے ناکام ہیں۔ اور اسلام کے جو اسکالرز ہیں، اسلام کا جو پیغمبر ہے وہی کامیاب ہے۔ دنیا میں بھی صحابہ اکرام کو ہم نے ماڈل بنانا ہے، اور پھر آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہوگی تو ہمارا شمار انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو انہی کو رول ماڈل بنانے کی توفیق دے، اور ہمارا شمار خاسرین اور خائبین میں نہ کرے، بلکہ اللہ شمار ہمارا فائزین میں کرے۔ اولئک حزب اللہ، اولئک هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا گروہ قرار دے رہا ہے، اور وہی کامیاب گروہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شامل کر دے، دنیا میں بھی جو دین والے ہیں ان کے ساتھ، جو کہ کامیابی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، ان کا ساتھ نصیب کرے، اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں نیک لوگوں کا، انبیاء کا، شہداء کا، صالحین کا، صدیقین کا، صحابہ اکرام کا ساتھ جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے خائب اور خاسر لوگوں کے بارے میں
ہمارے دلوں میں نفرت، ان کے طریقے سے نفرت، ان کی عادات سے نفرت جو ہے وہ پیدا کر دے۔ آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیوں کر اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے ایسی قوم کو جس نے انکار کیا اپنے ایمان لانے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد انکار کر دیا؟ اور یعنی اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ کفر کیا، جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص نے اسلام قبول کیا، پھر وہ مرتد ہو گیا اور مشرکین سے جو تھا وہ جا ملا، پھر وہ اپنے اس گناہ سے نادم ہوا اور اس نے اپنی قوم کے پاس کسی کو اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرے کیا میری توبہ جو ہے وہ قبول ہو سکتی ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت جو تھی وہ نازل ہوئی، اور اس کی قوم نے کسی آدمی کو یہ قرآن کی آیات سنانے کے لیے اس کے پاس بھیجا، تو اس نے دوبارہ اسلام جو تھا وہ قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ دین جو ہے وہ دین اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، ہم کسی پر زبردستی دین نہیں ٹھونس سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی سختی دین میں نہیں۔ کسی کو ہم پیغام تو پہنچا سکتے ہیں لیکن عمل کروانے میں کسی کو ہم مجبور نہیں کر سکتے، کیونکہ جو لوگ خوشی سے دین فطرت کو قبول کر لیں اور پھر اس کا دین سے پھر جانا جو ہے وہ انتہائی خطرناک اور موذی بیماری ہے۔ وہ موذی بیماری اس طرح ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی بیماری ہو تو اس کا ایک معقول علاج ہو جاتا ہے اور بیماری جو ہے وہ اسی وقت اسی جگہ سے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اگر معقول علاج نہ ہو یا علاج کے باوجود بیمار اس صحت یاب نہ ہو تو اس موذی مرض کو دوسرے اعضاء کو بچانے کے لیے، یعنی اگر وہ ایسا مرض ہے کہ دوسرے اعضاء کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، جیسے کہ کینسر ہے موجودہ دور میں، تو اس بر وقت اس عضو کو جو ہے وہ جسم سے کاٹ کر جدا کر دیا جاتا ہے تاکہ تمام جسم جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا سبب نہ بنے۔ تو یہی مثال دین فطرت کو قبول کرنے کے بعد اس دین سے مڑنے والوں کی ہے کہ اگر وہ شریعت کے احکامات کو مان کر توبہ کر کے دوبارہ دین اسلام میں داخل ہو لیں تو پھر اس ارتداد کی بیماری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو پھر یہ معاشرے کا ایک ناسور ہے جس کا علاج جڑ سے کاٹ دینا ہی ہے۔ اسی لیے مرتد کی سزا کیا بتائی ہے، واجب القتل، مرتد جو ہے وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کرنا ضروری ہے۔ تو کیف یہدی اللہ قوما، کیسے ہدایت دے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو جنہوں نے انکار کیا بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد، وشہدوا، اور انہوں نے گواہی بھی دی اس بات کی، ان الرسول حق، بے شک پیغمبر جو ہے وہ حق ہے، وجاءہم البینات، اور آ گئی ان کے پاس روشن نشانیاں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظلم کرنے والوں کو۔ تو مرتد جو ہوتا ہے، ارتداد اس کا روٹ ہوگا را دال دال، اس کا رد، یعنی وہ احکامات کو، اللہ کے احکامات پہلے اپنانے کے بعد پھر اس کو رد کر دیتا ہے، استغفر اللہ۔ تو ہمیں اپنا بھی جو ہے وہ ساتھ جائزہ لینا ہے، کہیں ہم اللہ کے احکامات ایک دفعہ اپنا لیتے ہیں، اس پر عمل کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ ارتداد ہی ہے ایک قسم کا۔ لیکن دین اسلام سے مکمل مڑ جانا وہ مکمل ارتداد ہے، جس کا انجام کیا ہے، جس کی سزا کیا ہے، واجب القتل ہے۔ تو مرتد کا نکاح جو ہے وہ فوراً ہی ختم ہو جائے گا، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، یعنی ایک بیوی مسلمان ہے اور خامد جو ہے وہ مرتد ہو گیا ہے دین سے، تو اس کا نکاح جو ہے وہ فوراً ہی ارتداد کے ساتھ ختم ہو جائے گا، جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 میں، وَلَا تُمْسِكُوا بِإِسَمِ الْكَوَافِرِ، کہ اور کافر عورتوں کے ناموس نہ روکے رکھو۔ اور مرتد کا مال جو ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اسلام قبول دوبارہ نہیں کرتا،
تو اس کا مال جو حالت اسلام میں تھا وہ اس کی ملکیت سے ختم ہو جائے گا، اور اگر اس کا خاتمہ یعنی وہ فوت ہو گیا ہے ارتداد کی حالت میں یا پھر اسے قتل کر دیا گیا ہے، تو پھر اس کا سارا مال جو اس سلطنت اسلامیہ میں موجود ہے اس کی ملکیت میں نہیں رہے گا، بلکہ وہ مسلمانوں کے بیت المال میں جمع ہوگا، کیونکہ مرتد ہوتے ہی شرعاً اس کی ملکیت جو ہے وہ اسلامی ممالک سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو مرتد کا جو قرضہ ہوگا وہ بھی اس کے پیسوں سے ادا کیا جائے گا، باقی اس کا مال جو ہے وہ اس کے وارثوں کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس کی ملکیت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اور اگر مرتد جو ہے وہ خالص توبہ کر لے اور دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا، مرتد ہو کے بعد میں دوبارہ اسلام کی طرف نہیں آتا، تو پھر اس کا قتل کرنا مسلمانوں کے لیے واجب ہے۔ مرتد اور اس کے لیے خالص توبہ کرنی مرتد کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے کوئی بھی انسان اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پھر جاتا ہے تو اس پر 3 مرتبہ جو ہے وہ توبہ پیش کی جائے گی۔ اگر وہ سچی اور خالص توبہ کر لے تو اس کے لیے معافی ہے، اگر وہ اسی حالت پر قائم رہے تو اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ جیسے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، کوئی مرد یا عورت مرتد ہو جائے اور اسے پھر اسلام کی دعوت دینا اور توبہ پیش کرنا کہ وہ توبہ کر لے، اگر وہ توبہ کر کے اسلام کی طرف لوٹ آئے تو اسے کوئی سزا نہ دینا، اگر اس نے ارتداد کو نہ چھوڑا یعنی اپنے مرتد ہونے پر ہی وہ مصر رہا تو اس کو قتل کر دینا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب یمن کی طرف روانہ کیا تھا تو اس کو یہ ہدایات کر کے بھیجی تھی کہ مرتد کی سزا جو ہے وہ واجب القتل ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور پھر جس نے یہی لوگ ہیں ان کی جزا کیا ہے، بے شک ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ وہ کون سے لوگ؟ جنہوں نے اسلام کو قبول کرنے کے بعد دوبارہ شرک و کفر کی راہ کو اختیار کیا، تو وہ انسان ایسا بدبخت ہے کہ اس پر اللہ لعنت جو ہے وہ کرتا رہتا ہے، فرشتے تمام انسان بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس کی بدبختی کا اندازہ ہم ان لعنتوں سے لگا سکتے ہیں، استغفر اللہ، کہ جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو گیا، لوگوں کی نظروں میں وہ نفرت کا سبب بن گیا، وہ دنیا میں اس کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ تو ارتداد جو ہے وہ اتنا بڑا، اتنا بھیانک جرم ہے، اور انسان اس کی بدبختی کا اندازہ جو ہے اس آیت سے لگا سکتا ہے کہ وہ کتنا بدبخت ہے۔ اور یہ تو دنیا میں ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَعْنَ الْكَافِرِينَ وَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا کہ کفار پر ان کی بے شک اللہ تعالیٰ نے کفار پر لعنت کی اور ان کے لیے دہتی ہوئی آگ جو ہے وہ تیار ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے اس کا کوئی مددگار آپ نہیں پائیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ اس کی سزا کیا سنا رہے ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، یعنی جہنم میں وہ ہمیشہ جلتا بھنتا رہے گا۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب کو، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے، یعنی ان کو کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ یخفف کا روٹ ہوگا خافافا، اور ینظرون نون زارا، یعنی ایسے لوگوں کو کوئی بھی مہلت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی جنہوں نے ارتداد کو جو ہے وہ اختیار کیا، جو کہ دین میں آ کر دوبارہ مڑ گئے۔ تو دیکھیں کیونکہ اس سے معاشرے کا نقصان جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگ جو ہیں وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی سزا جو ہے وہ قتل سنائی ہے کہ اس کو قتل کر دو، اور پھر اس پر لعنت بھی بھیجی، فرشتوں کی بھی، لوگوں کی بھی، اور پھر اس کی سزا بھی سنا دی کہ وہ آخرت میں، یہ تو دنیا میں ہوگا، اور خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔
کیونکہ یہ نہیں کہ دنیا میں اس نے سزا پا لی ہے، یعنی قتل کا بدلہ جیسے قتل ہوتا ہے تو پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو جانتے ہیں کہ اس کو معاف کر دیں گے کیونکہ دنیا میں اس نے سزا پا لی، لیکن مرتد جو ہے اس کی سزا آخرت میں بھی ہوگی۔ استغفر اللہ۔ تو الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی۔ کتنی پیاری آپشنز اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، تا الف با اس کا روٹ ہوگا، من بعد ذالک اس کے بعد، واصلحوا اور اپنی اصلاح بھی کر لی، یعنی پھر اللہ کی لعنت سے بچنے کے لیے اس نے خالص دل کی گہرائیوں سے اسلام کو جو ہے وہ من و عن قبول کیا اور توبہ کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح بھی کر لی، اور اس خالص توبہ اور اصلاح نفس سے عقائد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی لامحدود رحمت کے ساتھ اس کے گناہوں پر معافی کی قلم پھیر دے گا، کیونکہ اللہ رب العزت فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور اصلاح کرنے والوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم اور اپنی مغفرت اور رحمت کے دروازے جو ہے وہ کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، اللہم اجعلنی من التوابین، اللہ ہمیں بھی توبہ کرنے والوں میں سے کر دے، اور اگر ہم بھی اللہ کا کوئی حکم مان کے پھر اس سے کنارہ کشی کر اختیار کرتے ہیں تو ہمیں اللہ سے ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، اور اس حکم کو ماننے میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور اپنی اصلاح سے مراد یہی ہے کہ اس حکم کو دوبارہ اپنے اوپر لاگو کر لیں تاکہ اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ ہم پر نہ اترے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ انسان جو ہے وہ شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے، اور بعض دفعہ انسان بالکل راہ راست پر چلتا ہوا اس سے ہٹ جاتا ہے کیونکہ شیطان اس کے ساتھ ہے، اس لیے انسان کو اپنے نفس کی اصلاح پر جو ہے وہ توجہ دیتے رہنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کون سے کام وہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کو وہ عمل زیادہ پسند ہیں جن پر ہمیشگی کی جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن بالکل اسلام سے منہ موڑ لینا اور اسلام کو صحیح تسلیم نہ کرنا، اصل میں مرتد وہی ہے جو کہ اسلام کی حقانیت سے بالکل انکار کر بیٹھتا ہے، پھر اس کی سزا جو ہے وہ قتل کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اپنے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا، پھر یعنی یہی مرتد کی دوبارہ بات آ رہی ہے، جو ارتداد اختیار کر لیتے ہیں، جو دین لانے کے بعد اسلام کو قبول کرنے کے بعد دوبارہ کفر میں لوٹ جاتے ہیں، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ زیادہ ہو گئے کفر میں۔ زا یا دال اس کا روٹ ہوگا، تو پھر وہ دوبارہ پھر گئے کفر میں، لن تقبل توبتہم، پھر ہرگز نہیں ان کی توبہ جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہی لوگ کیا ہیں؟ گمراہ ہیں۔ تو اب اسلام لانے کے بعد پھر کفر اختیار کر لینا اور پھر اس میں زیادہ ہو جانا، یعنی سرکشی میں اور بھی زیادہ انسان بڑھ گیا ہے، پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اسلام ایک عظیم نعمت ہے جس کا حصول کسی انسان کے لیے انتہائی ہی سعادت بختی کی جو ہے وہ نوید ہے۔ قبول اسلام انسان کے سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ انسان اگر کفر کے بعد اسلام قبول کرتا ہے تو کفر کی حالت میں اس نے کتنے توبہ کیے ہوں، پہاڑوں جتنے توبہ کیے ہوں، لیکن اسلام لانے کی حالت میں اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم کی یہ حدیث ہے، ان الاسلام یہدم من کان قبلہ، قبول اسلام تمام سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور اگر انسان نے عزت لینی ہے تو اسلام کے قانونوں کو اپنانے سے اللہ رب العزت عزت میں اضافہ بھی فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ پہلے لوگ، ان کو عزتیں کیوں ملی؟ پیسے کی وجہ سے نہیں ملی، ان کو مال و دولت کی وجہ سے نہیں ملی، انہوں نے اللہ کی فرمانبرداری کی تو اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا، اور آج بھی ان کے نام جو ہیں وہ کیسے دل کی گہرائیوں سے لیے جاتے ہیں اور ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی بدبخت اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ شرک و کفر پر لگ جائے اور ارتداد کی راہ یعنی مرتد ہو جائے تو پھر
پھر اس کا جو ارتداد ہے وہ دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کے سوا اسے کچھ بھی نہیں دیتا۔ اور پھر جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ مرتد جو ہے وہ ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پر اور اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ پھر اس پر توبہ جو ہے وہ پیش کی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں دوبارہ اللہ رب العزت کوئی ایسی بات ڈال دیں، اس کا شیطان ختم ہو جائے اور وہ اپنے کفر سے اور شرک سے باز آ کر پھر دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی توبہ کو قبول کر اس کو بہت ہی شفقت اور مہربانی کے ساتھ اس کو راہ ہدایت پر جو ہیں وہ قائم رہنے کی توفیق بھی فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی جو تھے وہ اکثر یہی دعا کیا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو موڑ دینے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ تو انسان کو یہ دعائیں لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنانی چاہیے اور روز یہ دعائیں نماز میں پڑھنی چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، انسان کو کوئی پتہ نہیں کہ شیطان اس پر کس وقت حملہ آور ہو کر اس کو اسلام سے جو ہے اس کا ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے اللہ سے مدد ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہم ثبتنا علی الاسلام، اللہم ثبتنا علی الایمان۔ تو یہ ثابت قدمی کی دعائیں ہمیں مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ انسان کا اپنا کوئی نہیں ہے اس میں کمال کہ وہ کہے کہ نہیں میں اب مسلمان ہو گیا ہوں تو میں کبھی بھی اب اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، نہیں، بلکہ انسان کو مزید عاجزی اختیار کرنی ہے اور ہر وقت اپنی ثابت قدمی کی دعا اللہ سے کرتے رہنا چاہیے۔ کیا پتہ دل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی دو انگلیوں کے درمیان ہے پوری کائنات کے، کبھی اللہ کی آزمائش اس کو مرتد کر دینے میں بھی آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ سے بری تقدیر اور برے فیصلے سے جو ہے وہ پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ دعائیں ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانی چاہیے، اور یہ ہمارے جیسے کھانا پینے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ان دعاؤں کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمیں ہر وقت اپنے دین کو سنبھالنے کی جو ہے وہ فکر ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ پہلے تو مرتد جو ہے وہ اس کو توبہ پیش کی جائے گی، اگر اس نے توبہ کر لی سچے دل سے اور اپنی اصلاح بھی کر لی تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب وہ لوگ جو کہ مرتد ہو گئے ہیں لیکن ارتداد میں اور بھی زیادہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، یعنی کفر شرک کو چھوڑنے کی بجائے ان کا کفر میں اور بھی زیادہ دھیان ہو رہا ہے، تو پھر ان کی توبہ بالکل قبول نہیں کی جائے گی۔ وہی لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہیں، اور کیونکہ توبہ قبول کرنے کی بھی کچھ جو ہیں وہ قانون اور قاعدے اللہ رب العزت نے جو ہیں وہ بتائے ہیں، کچھ اس کے وقت بتائے ہیں کہ انسان کی توبہ جو ہے وہ کب تک قبول ہو سکتی ہے، توبہ کے دروازے اس کے لیے کب تک کھلے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبٍ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ إِلَيْهِ، جب بندہ اپنے گناہوں پر اپنے رب کے سامنے اعتراف کرتے ہوئے توبہ کر لے تو اس کی توبہ اللہ رب العزت قبول فرما لیتا ہے، یعنی فوراً ہی اس کو احساس ہو گیا کہ یہ میں نے غلط کام کیا ہے تو توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر انسان گناہ پر گناہ کرتا جائے اور اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کے لیے کبھی تیار ہی نہ ہو، حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت قریب آ جانے پر وہ توبہ کرے، تو ایسے شخص کی توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پہلے اپنے گناہوں پر اڑا ہوا تھا۔ جیسے کہ فرعون تھا، اس نے اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑا، اس نے اللہ کو ماننے کا انکار ہی کرتا رہا، لیکن جب موت کے آثار اسے نظر آنے لگے تو اس نے کہا کہ اب میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آتا ہوں، تو اس کی توبہ جو تھی وہ بیکار چلی گئی، فرشتوں نے اس کے منہ میں مٹی ٹھونس دی۔ تو پھر انسان کی جب موت کا وقت قریب آنے لگے تو توبہ کرے، ایسے شخص کی توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس کے حلق تک اٹکنے سے پہلے قبول کرتا ہے۔ جب موت کے آثار نظر آنے لگ جائیں اور جان حلق تک آ جائے تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس وقت توبہ جو ہے کرنی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ جیسے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ
सूरत निसा में फरमाते हैं इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन करीब फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम वकानल्लाहु अलीमन हकीमा वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना, यानी तौबा उन लोगों के जिम्मे है जो कि नादानी में गुनाह कर लेते हैं, फिर जब उनको पता चलता है तो वो फिर अल्लाह से रुजू कर लेते हैं, अल्लाह भी उन पर रुजू कर लेता है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला जानने वाला है, हिकमत वाला है कि मेरे बंदे ने अनजाने में गुनाह कर लिया, फिर जब उसे पता चल गया कि ये चीज मेरे रब को नापसंद है, उसने तौबा कर ली और अल्लाह भी उस पर मेहरबान हो जाता है। और उन लोगों की तौबा नहीं होती जिन्होंने अमल किए बुरे, हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि जब आ जाती है उनमें से किसी एक को मौत, काला इन्नी तुबतुल आन, उसने कहा कि अब मैं तौबा करता हूँ। और ना उन लोगों की तौबा कबूल होती है जो कि काफिर ही मर जाते हैं। उलाइका अतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, ये वही लोग हैं कि हमने उनके लिए दर्द देने वाला अजाब जो है वो तैयार किया है। कुफर, सारी जिंदगी कुफर की हालत में गुजार कर जब मौत के आसार नजर आने लगे तो इंसान तौबा कर ले, तो ये तौबा नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुछ अपने बंदों से मुतालिबात हैं कि जब वो तौबा करने लगे, वो क्या हैं, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि इंसान जब नादिम होकर अपने गुनाहों से माफी मांग ले तो अल्लाह ताला इस कदर मेहरबान है कि उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं। जैसे कि सूरत जुमर की आयत नंबर 54 और 53 में आता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, कह दीजिए मेरे बंदों से जिन्होंने अपने नफ्सों पर ज्यादतियां कर ली हैं, वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह ताला जो है वो सारे गुनाहों को माफ करने वाला है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, और बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लह, और तुम रुजू करो अपने रब की तरफ और तुम फरमाबरदार हो जाओ उससे पहले। अन यअतियकुमुल अजाब, ये कि आए तुम में से किसी एक के पास अजाब, सुम्मा ला तुनसरून, फिर ना तुम मदद दिए जाओ। तो उलमा इकराम ने, स्कॉलर्स ने कुछ शराइत बताई हैं हम जैसे गुनाहगारों को। ये 4 चीजें जिनको करना हम सब के लिए जरूरी है जब हम गुनाह करके माफी मांगने के लिए आगे बढ़ते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की आगे, अल्लाह की जात के आगे जब हम माफी के तलबगार होते हैं, तो इन 4 चीजों को हमें मलहूज़े खातिर रखना जरूरी है। नोट कर लीजिए इन 4 चीजों को। सबसे पहले तौबा जो है वो सच्चे दिल से करनी है, यानी अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए लोगो ईमान वालो, तौबा करो अल्लाह की तरफ सच्ची और पक्की तौबा, ऐसी तौबा जो कि बिल्कुल साफ हो, यानी इंसान अपने गुनाहों को सिर्फ के दिल से, यानी गुनाहों की तौबा जो है वो सिर्फ के दिल से करे। ऐसा ना हो कि जुबान से कुछ और निकल रहा हो और दिल की कैफियत उसके बरअक्स हो, यानी इंसान ऊपर से कह रहा हो या अल्लाह मेरे गुनाह, इस गुनाह को माफ कर दे, लेकिन दिल कोई नहीं है उस गुनाह को छोड़ने पर, और ऊपर ऊपर से जो है वो माफी मांग रहा हो, तो ऐसी माफी कबूल नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह तो दिलों के राज को जानता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरत तहरीम में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, है ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह के आगे सच्ची और पक्की तौबा करो। अगर तुम ऐसी तौबा कर लोगे तो तुम्हें बदला क्या मिलेगा, असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम, करीब है तुम्हारा रब कि तुम्हारी बुराइयों को दूर कर दे और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करे, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे से नहरें जा रही हों। सुभान अल्लाह, यानी तौबा अल्लाह को बड़ी ही पसंद है। अल्लाह को तौबा इंसान की बहुत ही पसंद है, क्योंकि तौबा करने वाला जब गुनाह से तौबा कर लेता है तो ऐसे ही है, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, तौबा करने वाला गुनाहों से ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तो इंसान को तौबा करने में देर नहीं करनी। एक तो सिद्ध के दिल से तौबा करनी है, नंबर 1। नंबर 2, तौबा में जल्दी करना है, यानी जल्दी करनी है। अगर इंसान अगर नादानी से गुनाह हो जाए तो उसे चाहिए कि फौरन तौबा कर ले। तो देखें, आज हमारे गुनाहों का हमें पता है, अल्लाह के हुक्मों का हमें पता है, फिर भी हम
گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، اور پھر ہم توبہ کیسی کرتے ہیں، ایک دفعہ توبہ کر لیتے ہیں، پھر دوبارہ وہی گناہ ہم سے سرزد ہو جاتا ہے، پھر توبہ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم سچی توبہ نہیں کرتے۔ اگر ہم سچی دل سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے ہمیشہ کے لیے بچا لے، کیونکہ ہمارے دل میں صداقت نہیں ہے اس گناہ کو چھوڑنے کی، تو پھر وہی گناہ ہم سے ہو جاتا ہے۔ جب ہم پکا ارادہ کر لیں اور اللہ کی توفیق مانگے کہ یا اللہ، نیکی اور بدی سے، نیکی کروانے والی بھی تیری ہی ذات ہے اور بدی سے روکنے والی بھی تیری ہی ذات ہے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہی معنی ہے۔ تو انسان جو ہے اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اس کو روک لیتے ہیں، جیسے کہ نماز، جس آدمی کی نماز قبول ہوتی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آج کتنی دنیا نمازی ہے، کتنے نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن بے حیائی اور گناہ کے کام ویسے کے ویسے ہی کرتے ہیں جیسے کہ وہ پہلے نادانی میں کرتے تھے، لیکن پتہ ہونے کے بعد بھی پھر وہ ویسے ہی گناہ کرتے ہیں۔ تو گناہ توبہ میں جو ہے وہ جلدی کرنی ہے، دیر نہیں کرنی۔ آج گناہ کیا ہے تو آج ہی معافی مانگ لیں، کیونکہ کیا انسان کو پتا کہ اس کی موت کا وقت جو ہے وہ قریب ہی آ لگا ہو، کیونکہ جب موت کے آثار نظر آئیں تو پھر گناہ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا، اور پھر انسان کا توبہ کرنا جو ہے وہ بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی، توبہ فوراً ہی کر لینی ہے۔ اور جیسے کہ پہلی سکالرز نے شرط کیا بتائی ہے کہ صدق کے دل سے توبہ کرنی ہے، دوسری توبہ میں جلدی کرنی ہے، اور نمبر 3 سرزد گناہ، جو گناہ سرزد ہو جائے اس کے بعد فوراً نیکی بھی کر لینا۔ تیسری بڑی بات ہے یہ کہ انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ انسان ہے نا، بھول جاتا ہے، اور نسیان سے اس کا مادہ نکلا ہوا ہے۔ تو اگر گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اس کے بعد نیکی بھی کر لے اور گناہ کو ترک کرے، اور شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، اور اس کے بعد فوراً ہی نیکی کر لے، جیسے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈر جہاں کہیں بھی ہو تو، واتبع سیئۃ الحسنۃ تمحوہا، اور اپنے برائیوں کے پیچھے اپنی نیکیاں کر، کیونکہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے جو ہے وہ پیش آؤ۔ یہ بھی انسان کی ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ پیش آئے۔ تو لہٰذا انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے جو ہے وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، گناہ پر اصرار نہ کرے۔ کیا کبھی ہم نے اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کیا ہے؟ کیا ہمیں جب ہم توبہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے تو ہمیں پچھلے گناہ یاد آتے ہیں ماضی کے، کہ یا اللہ اس دور میں نے یہ گناہ کیا تھا، جوانی میں نے یہ گناہ کیا تھا، بچپنے سے میرے سے یہ گناہ ہو گیا تھا، اللہ درمیانی عمر میں یہ گناہ ہو گیا تھا، بڑھاپے میں اب پہنچ چکے ہیں تو یہ گناہ ہو رہے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اپنے گناہوں کو یاد رکھنا ہے، اپنے گناہوں کو بھولنا نہیں۔ جیسے کہ انسان کو بازی کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ یاد ہوتی ہیں، اس کو اپنے بچپن کی باتیں بھی بڑی یاد رہتی ہیں، تو اسی طرح گناہ بھی اپنے یاد کرنے ہیں۔ وقت کا ضیاع کیا ہے وہ بھی یاد ہونا چاہیے، نمازیں چھوڑی ہیں وہ بھی یاد ہونی چاہیے، باتیں بہت زیادہ کی ہیں تو وہ بھی یاد ہونی چاہیے، غیبتیں کی ہیں تو وہ بھی یاد ہونی چاہیے۔ جو کچھ بھی کیا ہے وہ انسان کو یاد ہونا چاہیے، اور اپنے دماغ پر زور دے کر جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ میں نے فلاں وقت میں یہ بھی گناہ کیا تھا، کوئی چوری کی ہے، کوئی کسی کا حق مارا ہے، ساری باتیں جو ہیں وہ یاد کر کے انسان اللہ سے گناہ مانگے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، وہ لوگ جو کرتے ہیں بے حیائی کے کام یا ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنی جانوں پر، پھر وہ یاد کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے سوائے اللہ کے، ولم یصروا علی ما فعلوا، اور نہیں وہ اڑتے اس بات پر جو انہوں نے کیا، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ یہ تھی ہماری نمبر 3 جو سکالرز نے ہمیں شرائط بتائی ہیں۔ اور نمبر 4
نماز پڑھ کر اللہ سے معافی مانگے، یعنی نماز پڑھی ہے تو اللہ سے اب اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لے۔ تو اگر بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے یا چھوٹا گناہ ہو گیا ہے، کیونکہ انسان کو کوئی گناہ جو ہے وہ چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، جیسے کہ گناہ ہو گیا، اب گناہ سرزد ہو جانے کے بعد وہ کیا کرے، اچھی طرح وضو کرے، نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خالص اور سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کوئی گناہ کر کے پھر کھڑا ہو کر طہارت حاصل کر کے نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی ایسی معافی مانگے کہ 2 رکعتیں پڑھے، اس میں کوئی دنیاوی خیال اس کو نہ آئے، انسان صحیح اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں پر جو ہیں وہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی ایسی نمازیں پڑھ کر ایسی توبہ کرنے کی، سچی توبہ کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اب یہ 4 شرائط جو ہیں یہ ہم نے اپنے ذہنوں میں رکھنی ہے، اپنی کاپیوں پہ لکھ لیں، اپنی قرآن میں ہائی لائٹ کر لیں کہ ہم نے جب توبہ کرنی ہے تو کیا ہے، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے، مِلْءُ الْأَرْضِ، زمین بھر، ذَهَبًا، سونا، ملا کا روٹ ہوگا میم لام حمزہ، ذَهَبَ اس کا روٹ ہوگا ذَهَبًا، سونا، ولا وفتدا اگر وہ فدیے میں بھی دے دے، فا دال شا اس کا روٹ ہوگا، یعنی دنیا میں اگر اس نے گناہ کیے ہیں اور کفر کی حالت میں مر گیا ہے تو اللہ تعالی رب العزت کے سامنے اگر وہ عذاب دیکھ کر زمین بھر بھی سونا لے کر آئے کہ آج میری جان چھوٹ جائے تو وہ فدیہ اس کا قبول نہیں ہوگا۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ان کے لیے عذاب ہے درد دینے والا، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی انسان جو ہے وہ دنیا سے خالی ہاتھ ہی جاتا ہے، اور وہاں پر کوئی سوداگری تو نہیں ہوگی کہ جہاں پر انسان تجارت کر کے پیسہ کما کے اللہ رب العزت کو دے دے کہ اللہ رب العزت یہ پیسہ میرے سے لے لیں اور میری جان جو ہے وہ چھوٹ جائے اس جہنم کی آگ سے، کیونکہ جہنم بہت ہی سخت چیز ہے، اور کوئی دنیا کی آخرت کا معاملہ کوئی دنیا کی طرح تو نہیں ہے کہ انسان کوٹوں میں لے دے کے جو ہے وہ اپنی جان چھڑا لیتا ہے۔ لوگ لالچ میں آ کر جو ہیں وہ پیسہ دیکھ کر بڑے سے بڑے کیس بھی جو ہیں وہ کیسے چینج ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر کیا ہوگا، ولا یقبل منہا عدل، قیامت کے دن جہنمیوں سے کوئی معاوضہ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کچھ بھی نہیں کیا جائے گا۔ یریدون ان یخرجوا من النار، اور وہ ارادہ کریں گے کہ وہ نکلیں آگ سے، وما هم بخارجین منہا، اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے دائمی عذاب جو ہے اللہ رب العزت نے رکھا ہوگا۔ تو انسان جو ہے وہ دنیا کے معاملے آخرت کے معاملوں کی طرح نہ سمجھے، آخرت کے معاملے دنیا سے بہت زیادہ سخت ہیں۔ آخرت کی تو ایک چیز بھی دنیا میں ہم محسوس کر ہی نہیں سکتے، جس طرح جنت کی نعمتیں نہیں محسوس کرتے اس طرح جہنم کا عذاب بھی کسی طرح نہیں محسوس کر سکتے، کیونکہ دنیا کی آگ بھی اگر انسان اس میں بھی جھلس جاتا ہے تو وہ بھی 69 درجے جو ہے وہ اس کی حرارت کم ہے جہنم کی آگ سے، استغفر اللہ۔ تو انسان کے پاس کوئی نہ دولت ہوگی نہ کوئی سونا ہوگا جو کہ اللہ کے سامنے دے کر وہ اپنی جان چھڑائے، کیونکہ اس دن تو نہ فدیہ لیا ہی نہیں جائے گا، جیسے کہ اللہ رب العزت سورۃ حدید کی آیت نمبر 15 میں فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، اس دن نہ لیا جائے گا تم سے کوئی فدیہ، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا، مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ پھر آگ ہوگی، ہِیَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارا ٹھکانہ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو انسان دیکھیں دنیا کی ہرس میں آ کر، دنیا کے آگے آ کر انسان کیا کچھ کرتا ہے، لیکن لے کر اس نے کچھ بھی نہیں جانا۔ یہی دنیا جس کی خاطر انسان ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے، انسان اللہ کے حکموں سے منہ موڑتا ہے، قیامت والے دن اس کا انجام جو ہے وہ بہت ہی پھر بھیانک ہوگا، اور دنیا میں اکڑتا ہے اور اللہ کو مان کر نہیں دیتا اللہ کے حکم، تو پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ جیسے کہ ایک آدمی تھا، اس کے لڑکے بڑے ہی حریص تھے، اس کے بچے جو تھے وہ مال و دولت میں بڑے حریص تھے،
لیکن باپ کو یہ تھا کہ میرے بچے جو ہیں اتنی ہرس پیسہ کا جو ہے وہ پیسہ اکٹھا نہ کریں، لیکن اس نے اپنے بچوں کی جب ہرس دیکھی تو اس نے کہا کہ میں ان کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ پیسہ آخرت میں کام نہیں آئے گا۔ تو اس نے اپنے بچوں کو مرتے وقت ایک وصیت کر دی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے ہاتھ میں ایک گلوز جو ہے وہ پہنا دینا، ایک دستانہ پہنا دینا، اور مجھے پھر اس طرح دفن کرنا۔ تو جب وہ آدمی فوت ہو گیا تو اس کے بچوں نے وہ کہا کہ ہم اپنے باپ کے ہاتھ پر دستانہ پہنائیں گے، لیکن جب عالموں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ دستانہ تو کسی اس میں آتا ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کو دستانہ پہنا کر جو ہے وہ دفن کر دیا جائے۔ انہوں نے بہت سارے عالموں سے فتوے لیے، لیکن کسی نے بھی اجازت نہ دی کہ کفن کے ساتھ ایک دستانہ بھی چلا جائے۔ وہ انہوں نے اس کے آدمی کو سمجھانے کا کتنا اچھا اس نے طریقہ اختیار کیا کہ انسان اگر ایک دستانہ بھی دنیا سے لے جانا چاہے، حالانکہ اس کی کیا حیثیت ہے اس گلوز کی، تو وہ بھی نہیں لے جا سکتا، تو کہاں انسان مال و دولت کے پیچھے اپنی آخرت کو بھولا بیٹھا ہے اور نیکیاں کر نہیں رہا، اور گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے اور اپنے لیے عذاب کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اس نے کتنی پیارے طریقے سے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ دنیا اتنی حقیر ہے کہ ہم اپنے ساتھ اس کی ایک چیز بھی نہیں لے کر جا سکتے۔ تو کہاں ہم دنیا کٹھی کر کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اسی میں ہماری نجات ہے۔ نہیں، نجات تو نیک کاموں میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، تو نہ اس دن لیا جائے گا کسی سے فدیہ، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، ٹھکانہ تمہارا آگ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ اور حدیث قدسی آتی ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف ڈائریکٹ منسوب ہو، وہ قرآن نہیں ہوتا لیکن حدیث ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے اگر تیرے پاس دنیا اور معافی ہو تو کیا اسے فدیے میں دے گا؟ یعنی جب جہنم کی آگ لگے گی تو دوست کی کہے گا ہاں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے جب تو آدم علیہ السلام کی پش میں تھا اس سے زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا کہ شرک نہ کرنا، میں تجھے جہنم میں داخل نہیں کروں گا، لیکن تو نہ مانا اور شرک کرتا رہا، کیونکہ شرک جو ہے ظلم عظیم ہے، اور اللہ گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک اور اللہ کا انکار جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام بھیانک گناہوں سے بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور اللہ ہمارے آنے والی نسلیں اور ہمارے بچوں کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں اللہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ رکھے۔ ایمان جو ہے وہ بڑا ہی ضروری ہے، بہت ہی قیمتی چیز ہے جو کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے مانگنی ہے۔ ہمیں مال و دولت نہیں مانگنا، دنیا کی ترقیاں نہیں مانگنی، ہاں وہ بھی اللہ دے دے تو اس کی رحمت کم نہیں ہے، لیکن جو مانگنے کی چیز ہے وہ ایمان ہے کہ اللہ ہمارے بچوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے۔ جس کے پاس ایمان ہے اس کی دنیا بھی اچھی ہے، اس کی آخرت بھی اچھی ہے، کیونکہ ایمان والے کو اللہ رب العزت جو ہے وہ کبھی بھوکا نہیں سلاتا۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے پاس سے رزق دینے والا ہے، کیونکہ رزق کا مالک تو اللہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے ایمان کی دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہمارا جز نمبر 3 جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ جز نمبر 4 جو ہے وہ ہمارا نیکسٹ منتھ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ 3 ویک کی آپ لوگوں کے لیے ویکیشن ہے، اور انشاءاللہ پھر ہم جو ہے وہ ریمائنڈر ڈال دیں گے آپ کو جس دن کلاس ہوگی، تو آپ لوگ جو ہیں اس کی ریویژن ضرور کیجئے گا سپارے کی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی اور سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو سسٹرز اپنا لیسن یاد کر کے بھیجتی ہیں ان کے لیے بہت دعائیں ہیں، اور جو نہیں بھیجتی ان کے لیے بھی دعائیں ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، کیونکہ ان کا معاملہ پھر اللہ کے ساتھ ہے۔ پھر ہر انسان نے اپنا حساب کتاب خود دینا ہے کہ اس نے اللہ کی قرآن کو پڑھا، اس کو کتنا سمجھا، کتنا یاد کیا، کتنا اس کو پھیلایا، یہ ہر انسان کو خود اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرك ونتوب إليك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته